السلام علیکم، میرا نام نعمان بن الیاس ہے اور جو ٹاپک آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ہے 1956 کا کانسٹیٹیوشن یعنی 1956 کا آئین۔ تو شروع بات ہم کرتے ہیں اس سے کہ ہسٹری آف دس کانسٹیٹیوشن یعنی اس کانسٹیٹیوشن کو یہ ہمارے پاس کس طرح آیا تھا اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس آیا تھا پرائم منسٹر چودھری محمد علی اور اس کی ٹیم کی وجہ سے۔ اس کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کو ایک ریپبلک سٹیٹ قرار دیا تھا۔ اس کانسٹیٹیوشن میں 224 آرٹیکلز تھے جس کو 13 پارٹس اور 6 اسکیڈولز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ مین کریکٹرسٹکس کیا تھے 1956 کانسٹیٹیوشن کے؟ تو سب سے پہلا پوائنٹ جس میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ اونلی اے مسلم کین بی دا پریزیڈنٹ آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی ایک پریزیڈنٹ بننے کے لیے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے آپ کا مسلمان ہونا واجب ہے، یعنی ایک یہ شرط ہے کہ آپ 56 کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ تبھی بن سکتے ہیں کہ جب آپ مسلمان ہوں گے۔ The Constitution provided for the federal form of the government with 3 lists of subjects: federal, provincial and concurrent. The federal list consists of 33 items, provincial of 94 items and concurrent list of 19 items. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ موجود ہے جی، any Muslim who was above 40 years old can be selected as the president of Pakistan، یعنی ایک بندہ جو 40 سال سے اوپر ہے وہ ہی صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کانسٹیٹیوشن میں بن سکتا ہے۔ منیمم جو ایج آپ کی ہونی چاہیے اس کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ بننے کے لیے وہ 40 ایئرز رکھی گئی تھی۔ پریزیڈنٹ کوڈ اپوائنٹ پرائم منسٹر امنگ دی ایم این ایز، یعنی ہمارے پریزیڈنٹ کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ اپنی جو گیون کیبنٹ ہے ایم این ایز کی اس میں سے پرائم منسٹر اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ منسٹرز could be formed outside the National Assembly but they were to get themselves elected within the 6 months۔ منسٹر ہمارے پاس نیشنل اسمبلی سے باہر کے ہو سکتے تھے اس کانسٹیٹیوشن میں، بٹ ان کو اسمبلی میں آنے کے لیے اس میں آگے کام کرنے کے لیے الیکشنز میں آنا پڑتا تھا اور جتنا پڑتا تھا اگلے 6 مہینوں میں، یہ مینڈیٹری چیز تھی ان کے لیے۔ The President had the power to dissolve the Assembly on the advice of the Cabinet، یعنی ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اس ٹائم پر یہ اپرچونیٹی اور یہ پاور موجود تھی کہ وہ اپنی جو اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے اپنی کابینہ کی مشورے کے اوپر کہ اگر ان کو وہ چیزیں صحیح نہیں لگ رہی یا ان کے معیار کے مطابق نہیں آ رہی وہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے the President had to follow the advice of the Prime Minister and the Cabinet except where he had to take the decision on its own، یعنی ہمارے پریزیڈنٹ کو ایک اس کے لیے مینڈیٹری چیز نہیں تھی بٹ کہا یہ گیا تھا کہ وہ اپنے پرائم منسٹر اور جو اس کی کیبنٹ کے یعنی اس کی کابینہ کے جو لوگ ہیں ان کے ایڈوائس پر وہ عمل کرے، بٹ ان ڈیسیجن یا ان معاملات میں نہیں کر سکتا جس میں اس کا ڈیسیجن اپنا ہوگا، اس کی کابینہ کا یا پرائم منسٹر آف پاکستان کا نہیں ہوگا، اس میں اس نے اکیلا ہی اس چیز پر کام کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی، اس میں ہمارے پاس اب آگے آیا ہے دا نیشنل اسمبلی کنسسٹ آف 300 ممبر، ایج فار دا سیٹ آف کینڈیڈیٹ واز 25 ایئرس فار دا نیشنل اسمبلی، یعنی جو ہماری نیشنل اسمبلی تھی اس میں ہمارے پاس 300 ممبرز یعنی 300 لوگوں پر وہ مشتمل تھی، اور منیمم ایج جو نیشنل اسمبلی میں ایک بندے کو لے کے جا سکتا ہے وہ 25 سال مقرر کی گئی تھی اس ٹائم پہ۔ ویسٹ پاکستان was treated as a single unit and the seats were equally divided between the two wings of the country. The National Assembly met twice a year. Minimum one session was held in Dhaka. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویسٹ پاکستان جو آج کل کا موجودہ بنگلہ دیش ہے اس میں اور جو ہمارا ایسٹ پاکستان ہے ان سب میں ہمارے پاس برابریوں کی سیٹس رکھی گئی تھیں، یعنی اور جو ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کے جو اجلاس ہوتے تھے ہمارے پاس وہ سال میں 2 دفعہ ہوتے تھے، جن میں سے ایک اجلاس جو تھا یا ایک جو سیشن تھا وہ مینڈیٹری تھا کہ وہ ڈھاکہ میں کیا جائے گا، یہ اس کانسٹیٹیوشن میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ اس سے آگے ہے جی، ممبرس آف دا اسمبلی ور ٹو بی الیکٹڈ آن دا بیسس آف دی ڈائریکٹ الیکشنز کنڈکٹڈ آن دی اڈلٹ فرینچائز، یعنی اس کے اسمبلی کے جو لوگ ممبر بن سکتے ہیں وہ جو ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے ایڈلٹ فرینچائز اس کے ذریعے بنیں گے۔ ایڈلٹ فرینچائز سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے اس ٹائم پر لیگل لوگ تھے یعنی 18 سے اوپر کی عوام تھی ان کو ایڈلٹ فرینچائز میں لے کے آیا جاتا ہے کہ وہ ووٹ کر سکتے ہیں، ووٹ کاسٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک ممبر آف دا اسمبلی آئے گا ہمارے پاس۔
اس کے بعد ہے دیر ور 300 ممبر ان بوتھ پروونشل اسمبلیز. پنجاب واز گیون 40% آف دا سیٹ ان ویسٹ اسمبلی آف پاکستان. یعنی ہمارے پاس دونوں پروونشل اسمبلیز میں ایسٹ اور ویسٹ دونوں میں ہمارے پاس 300 ممبرز موجود تھے، اور جو پنجاب تھا ہمارے پاس ویسٹ پاکستان کا، اس کو 40% آف دا سیٹس دی گئی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی کہ یہ ایک اٹ واز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ لکھی گئی تھی. دا 2/3 ممبرز آف دا اسمبلی could bring the amendment in this constitution. یعنی اس میں ہمارے پاس جو 2/3 ممبر ہے، یعنی ہمارے پاس جو 2-3 بار لوگوں کا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لے کے آ سکتے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشن میں چینج لے کے آ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی تبدیلی لانا ضروری ہے، یا وہ سینیریو کے حساب سے کہ ہمارے پاس کون سا کیس چل رہا ہے کہ اس میں اب ہمیں امینڈمنٹ لے آنی چاہیے، ہمیں اس میں چینجنگ لے آنی چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس ور میڈ جسٹیفیکیبل. دا پریزیڈنٹ ہیڈ دا پاور ٹو سسپینڈ ان اینی کیس آف ایمرجنسی. اس 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اس بات کا بہت واضح خیال کیا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، بٹ ان کیس اگر کوئی ہمارے پاس ایمرجنسی آ گئی ہے، کوئی کچھ بھی ہو گیا ہے، یعنی ایسے حالات آ گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس مجبوری بن گئی ہے کہ ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، تو اس کو سسپینڈ کرنے کی اتھارٹی بھی صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کی اس ٹائم پر موجود تھی یا اس سے آنے والے وقتوں میں. Elaborate provisions were made higher to ensure elaborate provision were made for the higher judiciary to ensure its independence. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ موجود ہے، اردو اینڈ بنگال ور سلیکٹڈ ایز دی اسٹیٹ لینگویجز. یعنی اردو اور بنگال کو ہمارے پاس اسٹیٹ لینگویجز قرار دیا گیا تھا 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں. The constitution was never practically implemented as no elections were held and was abrogated on October 7, 1958 when martial law was enforced. یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس اس ٹائم پر مارشل لا انفورس کر دیا گیا تھا اور اس کانسٹیٹیوشن کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا اکتوبر 7, 1958 میں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کازز آف دا فیلیئرز آف دی 1956 کانسٹیٹیوشن. یہ کانسٹیٹیوشن فیل کیوں ہوا تھا، یہ چل کیوں نہیں سکا تھا، ہمارے پاس یہ آگے کیوں نہیں ہو سکا تھا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیک آف لیڈرشپ. آفٹر دی ڈیتھ آف محمد علی جناح اینڈ لیاقت علی خان، نو سنسیئر لیڈر آف انٹرنیشنل اسٹیچر ایمرج آن دس سینیریو. یعنی اس میں ہمارے پاس یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیاقت علی خان اور محمد علی جناح کے بعد ہمارے پاس کوئی ایک ایسا سنسیئر لیڈر نہیں آ سکا جو ملک کو چلا سکتا یا اس کو انٹرنیشنلی لوگوں کو دکھا سکتا کہ ہم ایک اسٹیبل کنٹری ہیں. ہمارے پاس لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی، ہمارے پاس اس کو آگے لے کے چلنے والے اچھے لوگ موجود نہیں تھے. اس وجہ سے یہ ایک مین پوائنٹ ہے اس کا فیلئر آف 1956 کانسٹیٹیوشن کا. اس کے بعد ہمارے پاس ویک پولیٹیکل پارٹیز. دا پولیٹیکل پارٹیز ور میڈ اینڈ ڈیزالو ود ان اے نائٹ، دیر ور سینکشن پریزنٹ ان دیم. اس سے مراد یہ ہے ہمارے پاس کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ہمارے پاس ایک رات میں بنی ہیں اور ایک رات میں ہی ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کے درمیان میں ہمارے پاس بہت سارے مولز موجود تھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت خامیاں ان میں موجود تھیں ان کے لوگوں میں کہ وہ چل نہیں سکے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک پوائنٹ آتا ہے جی اسٹرگل فار پاور. اندر کاز فار دا فیلئر واز دی پاور بٹوین دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا لیجسلیچر. پریزیڈنٹ سکندر کنٹینیوسلی انٹرفیئرڈ ان دی افیئرز آف لیجسلیچر. ایک اور چیز جو ہمارے پاس بہت نمایاں موجود تھی وہ تھا ہمارے پاس پاور کا ایک جو نشہ موجود تھا. اس سے یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ سکندر جو تھے ہمارے اس ٹائم کے، وہ بار بار جو ہمارے میٹرز ہوتے تھے لیجسلیچر کے ان میں انٹرفیئرنس دے رہے تھے، جس کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہا تھا. نو رول آف لا. انسٹیڈ آف دا رول آف لا دیر واز رول آف پرسن ان دا کنٹری. اس سے مراد یہ ہے ہمارے پاس کہ رول آف لا تو کچھ تھا ہی نہیں. وڈیرا سسٹم آپ جس طرح لے لیں، وڈیرے سسٹم پہ کام چلتے تھے، وڈیرے نے کہہ دیا تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، جو ہمارے آج کل گاؤں میں، کچھ گاؤں میں آج کل بھی موجود ہے، یا کچھ دیہاتوں میں یا کچھ علاقوں میں آج تک یہ چیزیں موجود ہیں. اور آخری پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کا، وہ ہے جی ریفیوجی پرابلم. The government was busy in the rehabilitation of the refugee and cannot cope with the political and constitutional aspect of the country.
کیونکہ اس ٹائم پر ہمارے پاس جو ریفیوجی پرابلم تھا وہ بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان تھی اس ٹائم کی، وہ ان دونوں معاملات کو ایک ساتھ نہیں لے کے چل سکی تھی، کہ نہ وہ پولیٹیکلی طور پر چل رہے تھے، نہ وہ کانسٹیٹیوشنل طور پر چل رہے تھے، اور ریہیبلیٹیشن والا معاملہ بھی ساتھ چل رہا تھا، جو ایک مین مقصد تھا ہمارا 56 کی کانسٹیٹیوشن کو نہ امپلیمنٹ کرنے کا۔ اس ٹاپک کو میں کنکلوژن اس طرح دوں گا کہ the conclusion of this topic is that the main reason behind the 1956 constitution didn't implement it is that we have no political leaders that can lead the country, and there were no laws present in the country. یعنی اس پورے 1956 کانسٹیٹیوشن کو اگر میں اوور آل دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس پولیٹیکل لیڈرز ہی ایسی نہیں تھے کہ جو اس کنٹری کو لیڈ کر سکتے۔ سنسیئر پولیٹیکل لیڈرز موجود تھے، بٹ ان کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز موجود نہیں تھی جو ایک کنٹری کو آگے لے کے چلنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ اس کنٹری میں ہمارے اس ٹائم پر لا اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا جس طرح آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ آج کل بھی وہ ویسا نہیں ہے، بٹ اسٹل ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تھینک یو ویری